سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی کرم اور فضل فرمایا کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینے بھی عطا فرمایا الحمدللہ، اور صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا، اور اس کا فضل اس کے کرم سے اچھے اعمال کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر نیکی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک نور اور ایک برکت۔ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن ہو نیک، اللہ کی پسند کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، حتیٰ کہ ایک آدمی کسی سے مصافحہ بھی اس نیت سے کر لیتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، اور مصافحہ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا دشمن ہے تو کون ہے، بس اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی پر بھی ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور نور کے ساتھ پھر برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے انسان کے لیے۔ ہر نیکی کو اللہ پاک نے اجر کو یہاں چھپایا ہوا ہے، یہاں ظاہر نہیں کیا کسی بھی نیکی کا اجر۔ بن جاتا ہے وہ، جیسا کہ حدیث اور قرآن میں ہے، وجود میں آ جاتی ہے وہ چیز، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ اس کا اظہار جو ہوگا انسان کو پھر مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں بیچارے، کیونکہ بڑے شوق سے کوئی عمل شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نظر تو کچھ آ ہی نہیں رہا، پتہ کچھ چل ہی نہیں رہا، اور آہستہ آہستہ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو ترغیب دے رہا ہے۔ اور ہر نیکی کے ساتھ برکت ہے۔ اب یہ رمضان ہے، اس نیکی کا اور برکتوں کا تعلق ایسے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات رکھے ہیں، مختلف مہینے رکھے ہیں، دینی کے اندر اللہ نے مختلف اوقات رکھے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، شام، یہ سارے اوقات ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت ہے کہ ہر وقت کے ساتھ اللہ نے اسی نیکی پر مختلف کیفیت اور مختلف نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ذکر صبح کریں گے،
اس کی ڈفرینٹ کیفیت ہے، مختلف ہے. دوپہر میں کریں گے مختلف ہے، عصر کی بات کریں گے مختلف ہے، مغرب کی بات کریں گے مختلف ہے. اسی طرح مختلف جگہوں پر کریں گے تو مختلف ہے. کتنا مختلف ہو جاتا ہے کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، 27 گنا ثواب مل گیا، یہ نماز پڑھی ہے. یہ اللہ کرم فرما دے رمضان کے مہینے میں اللہ اٹھا کے ہمیں بیت الحرم کے اندر خانہ کعبہ میں نماز پڑھا دے تو 1,00,000 کا ثواب ہو گیا. حالانکہ نماز پڑھی ہے. یہ رمضان ہے الحمدللہ، اس میں جو نیکی ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کا نور اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور بھی تقویت پکڑتا ہے، بلکہ 700 گنا تک کا نور بن جاتا ہے. تو اس کے اندر تو آدمی کو بالکل مہینے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بالکل لیزینس نہیں ہونا چاہیے نیکی کمانے میں. اس مہینے کی نیکی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ سارا سال چلتی ہے اس کی برکت. ہم جو نیکی کریں گے 2 چیزیں آئیں گی، ایک نور آئے گا اور ایک برکت آئے گی. تو اس کی الحمدللہ ہم نے کوئی نیکی کی تو سارا نیکی جو ہے اس کی برکت بھی چلتی ہے اور اس کا نور بھی چلتا ہے. تو اس میں کوتاہی جو ہے بہت ہی بڑی سستی ہے، بہت بڑی سستی ہے، غفلت ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس میں ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیکی کے درجے میں مشغول رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس مہینے میں اگر کوئی کھجور بھی کسی کو دے دے روزہ کھولنے کے لیے تو اس پہ بھی بخشش ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، تو کتنی بڑی ترغیب اللہ پاک نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہ ہے کہ ذکر جو انسان کرتا ہے سبحان اللہ، ذکر کے ساتھ بھی ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ذکر کا جو نور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایسا ہے کہ جب وہ نور پیدا ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ، وہ نور اس کے ساتھ رہتا ہے. اور اس نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے ذکر کے نور سے کہ وہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. اس لیے صبح کا ذکر بہت افضل ہے، بہت افضل ہے. اللہ نے اس پہ بڑے انعام رکھے ہیں کہ فجر کے بعد انسان اللہ کا ذکر کرے. جس وقت صبح کا ذکر کرے گا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نور پیدا فرما دے گی. اب جو نور پیدا ہو گیا تو سارا دن اس نے گزارنا ہے. دیکھیں اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہے. ہم تو باتوں کو سوچتے ہی نہیں، اس کو تو بات مصیبت سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یار یہ کتنا مشکل کام ہے، کیسے کریں. اللہ کے بندے، اللہ نے ہر کام جو دیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے دیا ہے. اللہ کو کیا فائدہ کہ ہمیں صبح اٹھائیں، فجر پڑھائیں، اس کے بعد ہمیں ذکر کرائیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. ہمت کی آ گیا، اپنے آپ کو مارا، نفس کو مارا، آنکھیں ملتا رہا، بیٹھا ذکر میں بیٹھا ہی رہا صرف الحمدللہ، اور ذکر اس نے کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذکر کا نور پیدا فرمائیں گے. اب وہ نور کیا کام کرے گا؟ سارا دن وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور نور ساتھ رہے گا الحمدللہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نور ساتھ ہوتا ہے تو اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر کہ اس کو گناہ سے رکنا شروع ہو جاتا ہے. وہی جو بے تحاشا ہم گناہ کریں گے، آپ یہ دیکھ لیں گے صبح کا ذکر کرنے والا شخص اور غافل شخص دونوں میں زندگی میں اس کے پورا دن میں فرق ہوگا. خود اس میں فرق نظر آئے گا. ایک دن آپ صبح کا ذکر کر لیں، بیٹھیں اللہ کو یاد کریں اور پھر دن کو سٹارٹ کریں، اور ایک دن آپ بغیر ذکر کے دن کو شروع کریں، دونوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا. مردہ سا نظر آتا ہے آدمی کو، چین نظر نہیں آتا اس کو، جیسے اندھیرا سا ہوتا ہے. اور اس نور کی ایک اور خاصیت ہے اللہ کے ذکر کے نور کی کہ یہ چھوڑتا نہیں اس کو. جب تک زندہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قبر میں جاتا ہے تب بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات. سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں الحمدللہ، ذکر کا نور اس کا قبر میں موجود ہوتا ہے. اور جب وہ نور ہوگا قبر کے اندر، مجھے آپ بتائیں تو قبر میں اندھیرا کہاں آیا؟ اور نور کی وہی خاصیت، جیسے وہ دنیا میں اس کو گناہوں سے بچاتا رہا تھا الحمدللہ، آج وہ نور قبر میں اس کو عذابوں سے بچائے گا.
عذابوں سے بچائے گا. جب بھی کوئی عذاب اس قریب آئے گا نور اس کو پکڑ لے گا, اس کو نزدیک نہیں آنے دے گا قبر سے. بہت کمفرٹیبل زندگی عطا ہو جائے گی اس کو قبر کے اندر. الحمدللہ اللہ کے ذکر سے یاد رکھیں. اور جب قبر سے نکلے گا نور نے تو ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ. تو حشر میں بھی وہ کام دکھائے گا نور کی, ساری دنیا حیران ہو جائے گی, جس کی کل ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. وہ جو چہرے چمکیں گے جس وقت قبر سے نکلے گا تو اس وقت بھی نور ساتھ ہوگا. کوئی کسی حال میں قبر سے نکل رہا ہوگا, کہ کوئی بدحال ہوگا, عجیب عجیب کیفیت حدیث میں آئی ہے. کوئی خبط جس طرح جنات قبضے کر لیتے ہیں ایسے نکل رہا ہوگا, کوئی کسی حال میں نکل رہا ہوگا. عجیب عجیب رنگ میں دنیا اس وقت قبروں سے نکل رہی ہوگی اپنے اعمالوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ جو قبروں سے نکل رہے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, اس وقت بھی چمک رہے ہوں گے. تو لوگ حیران ہوں گے یہ شخص کون ہے بھائی. پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. وہاں بھی چمکے گا. حشر کے میدان میں تو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, جب پہنچتے ہیں لوگوں کا کیا حال ہوگا حشر کے اندر, کیسے کیسے واقعات حشر کے ہیں. لیکن ایک قوم جو ہوگی وہ اس کا کیا حال ہوگا کہ اس کے چہرے بھی چمکیں گے, اور ان کو جگہ وہاں جو دی جائے گی ایسی دی جائے گی کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملتی ایسی جگہ دنیا کے اندر. اس مقام پہ بھی پہلے سٹیج پہ وہاں ان کو یہ جگہ دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے تخت بچھائے جا رہے ہیں, موتیوں کے تخت ہوں گے, یاقوت کے تخت ہوں گے, سائے ہوں گے ان پر. الحمدللہ دنیا جب اپنے پسینوں میں گھری ہوگی, وہاں منہ تک ان کا پسینہ ہوگا, وہ اس تخت پہ بیٹھے ہوں گے, اب ایسے کمفرٹیبل چہرے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے کہ رشک ہوگا سارے لوگوں کو, سب رشک کریں گے اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میری بات مانی, یہ میرے ذکر سے میری یاد سے محبت کرنے والے لوگ تھے, اللہ کا ذکر کرتے. تو جب ایسے مقام پہ اللہ نے ان کو اس طرح رکھا ہوگا تو مجھے بتائیں جنت میں جب پہنچیں گے تو ان کا پھر کیا مقام ہوگا اللہ کا ذکر کرنے والا. دوستو بہت اچھا مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک صفت یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس میں نیک کام کرے گا, کوئی اچھا کام کرے گا, اور یہ ہر آدمی کرتا ہے, اس میں ہر آدمی کرتا ہے نیک کام, اور اللہ تعالیٰ بڑی اچھی اچھی اعمال انسان سے سرزد کراتا ہے اس میں الحمدللہ. تو اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ پکڑیں, صبح اور شام خاص طور پہ اللہ کا ذکر کریں. یہ تو ہلکے سے میں نے انعامات آپ کو بتائے ہیں, اور اس ماہ کی اس روزوں کی برکت یہ ہے کہ سارا سال الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا عادی بنا دیتا ہے, ملتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذکر جو ہے اس کو مستعدی سے پکڑیں الحمدللہ, اور صبح بھی اللہ کا ذکر کریں, اور شام کو بھی اللہ کا ذکر کریں, اور چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کریں. کثرت ذکر جتنا ہم کریں گے, جتنا کثیر ذکر کریں گے, اتنی ہی مضبوط اور بڑا نور انسان کو ملتا چلا جائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اللہ پاک نے ہمیں بڑا کرم فرمایا, بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی مسجد کی طرف رخ کیا ہمارا, اور خاص طور پر اللہ ہمیں یہ ذکر کی مجلس دے رہا ہے. اور الحمدللہ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے, نہ میرے میں طاقت ہے نہ آپ میں طاقت ہے. یاد رکھیں, اس کا شکر کریں, بہت شکر کریں. بیماری کا کوئی پتہ نہیں, انسان کی مصروفیات کا کوئی پتہ نہیں, حادثات کا کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ٹھاک کچھ پتہ نہیں. کتنا کرم ہے, بالکل ہر ہاتھ سے ہمیں فارغ کر کے اللہ نے. اور ایسے وقت کے اوپر جب انسان غافل ہوتا ہے, جب بھی قیمتی وقت ہوتا ہے, شیطان بھی اسی قوت کے ساتھ آتا ہے. یہ غفلت کا وقت ہے بہت زیادہ, تو اسی غفلت کے وقت میں شیطان غافل انسان کو کرتا ہے. اللہ نے اس غفلت کے وقت میں ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, اور وقت بھی قریب ہے افطار کے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہر لمحے دعائیں قبول کرتا ہے, لیکن یہ جو وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت, اس وقت, اور جیسے جیسے وقت چلتا جائے گا بڑھتا جائے گا, تو جس سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, الحمدللہ ایک قیمتی اعمال ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بھائی کیا ہے, دیکھیں ابھی
6 دن بھی گزر گئے. اپنے دل سے کچھ ایک معاہدہ کر لیں مضبوطی کے ساتھ کہ چلیں بھئی جو کچھ بھی ہے یہ تو جو مہینہ ہے مہینہ بھی ختم ہو گیا, اب تو 6-7 دن ختم. ان 13, 14, 25, 20 دن کے اندر ایک معمول یہ تو بنا لیں ہم کہ صبح بھی ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے اور شام کو بھی بیٹھیں گے, صبح بھی اور شام کو بھی, سارے دن کی برکات ہوں انشاءاللہ. تو شام کو تو یہاں ہماری مجلس ہوتی ہے اسی مسجد میں, کوشش کیا کریں ہم پہنچیں, بیٹھیں, سنیں, غفلت ہو کچھ بھی ہو بیٹھا رہے آدمی. نہیں, ہم نے یہ 23 دن تو ہم نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے حالات کے اندر, اور سستی دور کر کے جتنا جو محنت کرے گا آنے کے لیے یاد رکھیں, جو اس محلے سے آئے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, جو اس سے دور آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا, جو اس سے دور آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. یہ آپ یہ دیکھ لیں, نیکی کا تو اللہ تعالیٰ فوراً ثواب بڑھاتا رہتا ہے. جو جتنی مصروفیات کو چھوڑ کر آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریزن نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں.